الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار باکرام ذوی الاحترام علماء کرام عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بند ہو جائے گا، یہ پنکھا بند کر دیتے تو اچھا رہے، جس سیلو کر دیتے۔ آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں، اس سے پیشتر ایک حدیث پاک پر عمل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس ہے وہ آدمی، اور کنجوس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا سخی دریا دل آدمی جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ ارے بول دو یار، معلوم ہے سبحان اللہ، بہت دیر سے فضیلت سن رہے ہیں ہم لوگ۔ اتنی بات یاد رکھیں، سب سے پہلے سبحان اللہ جبرائیل نے کہا ہے، اور جب جبرائیل نے سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو انبیاء کا خادم بنا دیا۔ یہ سبحان اللہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضری عطا فرما دی۔ معلوم ہے، اور درخت تو لگتا ہی ہے اپنا، کہاں لگتا ہے؟ بولو نا یار۔ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں ہر آدمی سوچتا ہے کہ ایک فارم ہاؤس ہو، ہے نا؟ فارم ہاؤس میں کیا ہوتا ہے؟ باغ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیتے ہیں اور وہاں جا کے شرارتیں کرتے ہیں، یہی ہے نا؟ مڈر گشتیاں کرنا، وہاں جا کے برائیاں کرنا، یہی ہے فارم ہاؤس۔ تو یہ دنیا کا فارم ہاؤس ہے۔ الحمدللہ جب سبحان اللہ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سبحان اللہ کہنے سے ایک جھاڑ لگاتا ہے، تو ایک پروگرام میں ہم لوگ الحمدللہ اتنے بار بول دیتے ہیں کہ ایک فارم ہاؤس ہمارا جنت میں تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں کے فارم ہاؤس میں شراب ملے، ناپاک ملے، وہاں کے فارم ہاؤس میں اللہ تعالیٰ شراب عطا فرمائے تو شراب طہور عطا فرمائے۔ یہاں پر مٹر گشتیاں کریں، وہاں پر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر روک ٹوک آدمی کو جینے کا موقع عطا فرمائے۔ اب آپ کو جتنا فائدہ لگے بولتے رہیں، اگر آپ کو نقصان لگے تو مت بولیں، اگر فائدہ ہے تو لگا دے میں، ہے نا؟ اس کے علاوہ ایک حدیث میں بار بار سناتا ہوں، بار بار بخاری کی حدیث پاک، سبحان اللہ بولنا یہ سنی کا نصیبہ ہے، صحیح ہے نا؟ ادھر تو تالی بجا کے کام چلاتے ہیں، کیوں؟ سبحان اللہ بولنے پہ جھاڑ لگتا ہے نا جنت میں۔ ہر آدمی کو جنت میں ٹھکانا نہیں بھائی، ہر آدمی اپنی پراپرٹی میں نہ جا کے جھاڑ لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، دوسرے کی زمین پہ جا کے لگائیں کیس ہو جائے گا، اڑا کے پولیس لے کے جائے گی، بہت سارے مسائل درپیش ہوں گے۔ تو آدمی اپنی زمین پر لگاتا ہے، اپنے باپ دادا کی زمین پہ لگاتا ہے۔ یہ تو ہم سنیوں کا نصیبہ ہے جو اپنے باپ کی زمین پہ جھاڑ لگا رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا نصیبہ ہے یار کہ اپنے باپ کی زمین پہ جھاڑ لگا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جس کا جھاڑ ہوگا اس کی زمین ہوگی، اور جب اس کی زمین ہوگی تو اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی لیے تو میرا بریلی کا تاجدار یوں کہتا ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اب آپ کو فائدہ لگے تو بولتے رہیں، بول دو ماشاءاللہ۔ فارم ہاؤس تیار ہونا چاہیے جنت کا، ہے نا؟ تو سبحان اللہ بولنے میں یہ فائدہ ہے، تو جنتی ہی بولتا ہے، جہنمی نہیں بولتا۔ جہنمی تو تالی بجاتا۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا انما التصفیق للنساء والتسبیح للرجال۔ بخاری کی حدیث پاک، ابو موسیٰ اشعری راوی، بڑی لمبی حدیث پاک، کتاب الصلاح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے، سبحان اللہ بولنا ہم مردوں کی شان ہے نا؟ ہم مردوں کی شان ہے، اور جو تالی مرد ہو کے بجائے اس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے۔ سمجھ رہے گی نہیں؟ کیونکہ عورتوں کی طرح بن رہا ہے وہ۔ جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ کنجوس جنت سے دور، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جہنم کے قریب۔ اس کے بعد حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت سنے، آقا نے فرمایا کنجوس ہے وہ، کنجوس ہے وہ، کنجوس ہے وہ۔ صحابہ نے پوچھا کون کنجوس؟ آقا نے فرمایا جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ یہ تو ہم سنیوں کا نصیبہ ہے کہ مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے، درود پاک کے نغمے پیش کر دیتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، جھوم کر درود پاک پڑھ لیں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، دیکھیں آنکھیں ہمیشہ سورج کو تلاش کرتی ہیں، سمجھ رہے نا، اور آل رسول اور آقا علیہ السلام کے اصحاب کی عظمت کا سورج ایسا ہے کہ جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی چمگادڑ کو خالی پسند نہیں آتی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام کی آل کی عظمت اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت کا سورج جب نکلتا ہے تو چمگادڑ کو نظر نہیں آتا، لیکن جب اس کی روشنی میں ہم جیسا غلام آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی سے ہمیں منور فرما دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں منور فرماتا ہے تو بریلی کے تاجدار نے جو کہہ دیا بار بار بولنا پڑتا ہے گھرانے خوب لیکن سب سے بالا نور کا، تا قیامت ہے مصاحب بھی صحیفہ نور کا، دی گواہی اس کی تو فرمانے اعلیٰ نور کا۔ ارے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اچھا ایک چیز اور سمجھا دو بیان سے پہلے، ہم لوگ جب سبحان اللہ بولنے لگتے تو یہ بھی نہیں سوچتے بولنا کہاں ہے نا، یہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ یہ بھی آج تقریر میں سن لے، ایک زمانے سے ہم لوگ سن رہے ہیں۔ دیکھیں کچھ جگہ سبحان اللہ کہتے ہیں، کچھ جگہ معاذ اللہ کہتے ہیں، اور کچھ جگہ جو ہے نا بے شک حق ہے، یہ سب کہا جاتا ہے۔ اب کہاں پر سبحان اللہ بولیں؟ جب بات اچھی لگے تو کیا بولیں؟ زور سے بولو نا یار، بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بولو، لگاؤ جھاڑ، سمجھ رہے نا، بات اچھی لگے تو بولو الحمدللہ۔ معلوم ہے الحمدللہ بولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کے اندر 8 حرف ہیں، جب بندہ الحمدللہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو کوئی خیریت پوچھے تو یہ مت کہو بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں، یہ بولو الحمدللہ، خیریت کا جواب بھی ہو جائے گا، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے، ہے نا۔ تو جب بات پسند آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور کہاں پر استغفر اللہ معاذ اللہ بولنا ہے؟ کہاں پہ بولنا ہے معلوم؟ جب گستاخی کا تذکرہ چل رہا ہو۔ اب کوئی کہے ابو لہب نے کنکڑ لے کر کے آقا کی بارگاہ میں کہا بتاؤ نبی ہو تو بتاؤ، اب کوئی بولے سبحان اللہ، یار یہ کون بات ہوئی یار، سمجھ رہے نا، کہاں پہ بولنا ہے؟ اب اس نے کہا بتاؤ، تو مصطفیٰ نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، جو کنکریاں تیرے ہاتھ میں چھپی ہوئی ہیں اور ان کو بھی دکھائی نہیں دے رہا باہر کیا ہے، دنیا یہی سمجھ رہی تھی، لیکن مصطفیٰ کو معلوم ہے جو میرا غلام ہوتا ہے آنکھ ہو یا نہ ہو مجھے پہچان لیتا ہے۔ آقا نے کلمہ پڑھا، اب بولو سبحان اللہ، اب بولو، سمجھ میں آیا نا۔ تو گستاخی کا موقع ہو تو کیا بولنا ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ اور بولو نا یار، استغفر اللہ اور معاذ اللہ۔ ہاں اب جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے، جہنم میں چلا گیا، اب بولو سبحان اللہ، یہ کیسی بات ہوئی یار، جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے تو وہاں بولو اللہ اکبر، اللہ اللہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ سب تو سبحان اللہ کہاں بولنا ہے پہلے وہ سمجھیں آپ، اور شعر اگر آپ پورا سمجھ گئے تو بولیں سبحان اللہ، جملہ پورا سمجھ گئے تو بولیں، ورنہ مکمل ہونے دے تب بولیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر شعر غلط ہو گیا، شرعی اعتبار سے گرفت ہے، سبحان اللہ بول کر کے آپ نے ٹپا لگایا میں بھی راضی، تو وہ صاحب تو پھنسے تھے، آپ بھی پھنس جائیں گے، سمجھ میں آیا نا۔ اس لیے جب بات کوئی اچھی ہو تو تب کیا بولنا ہے؟ ہاں، اب گستاخی کا تذکرہ چل رہا ہے تو کیا بولنا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، جہنم وغیرہ کا تذکرہ ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، ہے نا۔ اب درود پاک پڑھیں تو بات آگے بڑھاؤں میں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز اور یاد آ گئی اچانک، یہ بھی محسوس کرتا ہوں میں کبھی کبھی، اعلیٰ علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے جو شعر کہے ہیں تو کبھی کبھی عوام سے خطاب فرمایا ہے اور کبھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا ہے۔ تو جب سرکار کی بارگاہ کی بات آئے تو فرماتے ہیں یہ جملہ نہیں آئے گا، کیا آئے گا وہاں پر؟ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، جیسے عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی،
دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا، فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کہہ رہے نا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سمجھ رہے نا؟ تو جب سرکار کی بارگاہ میں کچھ کہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں، بڑوں کی بارگاہ میں کہیں تو وہ عرض کریں گے، کیا کریں گے؟ عرض۔ اور جب ہم جیسے نالائقوں کو خطاب کریں گے تو کیا فرمائیں گے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں دن لہو میں سونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو اعلیٰ ہم سے فرماتے ہیں کیونکہ ہم چھوٹے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں اگر آیا ہے تو ایک جھاڑ اور لگنا چاہیے نا یار۔ اتنا سمجھانے کے باوجود کوئی بات نہیں، درود پاک پڑھ لیں، بات آگے بڑھاؤں میں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام جعفر صادق کو ماننا دو جماعت کا رد ہے، خارجیوں کا رد ہے، رافضیوں کا رد ہے۔ کہا خارجیوں کا رد، کہا خارجی ناسبی جو ہوتا ہے وہ آقا کی آل کو نہیں مانتا، حضور کی آل کو نہیں مانتا۔ اور ایک بات اور سمجھا دوں کہ آقا علیہ السلام کی جب اہل بیت کی باری آتی ہے، اہل بیت کی باری آتی ہے تو ہمارے یہاں بس خالی 4 نام پیش کیے جاتے ہیں۔ جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو خالی 4 نام، کہا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت امام حسین۔ لیکن قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے اہل بیت میں آقا کی ازواج ہیں۔ زور سے بولو نا یار، حضور کی بیویاں ہیں، حضور کی بیویاں اہل بیت۔ کہا قرآن نے آقا کی ازواج کو اہل بیت کہا، کہا حضور کی بیٹیاں رہ گئیں، حضور کے نواسے رہ گئے، حضور کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رہ گئے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا جب بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہہ دیا ہے، اب یہ رہ گئے، اللہ نے مجھے پاور دیا، مصطفیٰ نے چادر اڑا کر کے کہا اے اللہ تو نے میری ازواج کو تو اہل بیت کہہ دیا، اب یہ لوگ رہ گئے تھے مولا انہیں بھی میں نے اس میں شامل فرما دیا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ میں نے بھی انہیں شامل فرما دیا۔ تو آقا کی اہل بیت، تو اہل بیت اور آل کو جو ہے نا خارجی نہیں مانتا، رافضی نہیں مانتا، خارجی نہیں مانتا، ناسبی نہیں مانتا، اور رافضی صدیق اکبر کو نہیں مانتا۔ رافضی سمجھتے کہ نہیں؟ بہت تیز رافضیت آ رہی ہے۔ رافضی شیعہ نہیں مانتا، لیکن آتے امام جعفر صادق کی وہ شان کہ آپ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت علی پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے۔ زور سے بولو یار، حضرت علی پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے والد کی طرف سے۔ امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین باب العلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو شوہر ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے، حضرت فاطمہ الزہرا جو شہزادی ہیں آقا علیہ السلام کی، تو والد کے اعتبار سے وہ شجرہ نسب۔ کہا والدہ کی طرف سے، کہا رافضی تو گیا اس لیے کہ تو صدیق اکبر کو نہیں مانتا، لیکن صدیق اکبر کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام محمد ہے، محمد کے بیٹے ہیں قاسم، قاسم کی بیٹی جن کا نام فروا، فروا وہ ہیں جن کے شہزادے کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ سنی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ رافضی ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر۔ جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا یہ رافضیوں کا بھی رد ہے، خارجی اور ناسبیوں کا بھی رد ہے، کیونکہ آپ والد کے اعتبار سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر آپ کا سلسلہ نسب جا کے پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ جا کے پہنچ جاتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت امام ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے زبردست فقیہ اور مجتہد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت امام جعفر صادق کے پاس میں حاضر جاتا
تو ان کو کسی نہ کسی عبادت میں ہمیشہ مصروف پاتا، یا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا نماز پڑھ رہے ہوتے، اور یا تو روزے دار ہوتے۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کو نعمت ملے تو اللہ کا شکر کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کی برکت سے نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر کسی کی روزی تنگ ہو جائے، کاروبار میں پریشان ہو جائے، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی استغفار کرے، توبہ کرے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے آدمی کی روزی کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزیوں میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی بادشاہ کے دربار میں پھنس گیا، بادشاہ اس پر ظلم کرنا چاہتا ہے، تب ایسی صورت میں آپ فرماتے لا حول کی کثرت کرتا رہے، چنانچہ اس کی برکت ہوگی، بادشاہ کا غصہ، اس کا تیش جو ہے ختم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ وہی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس موجود ہے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور، اس کے ناک پر مکھی بار بار آ کے بیٹھ جاتی، یہ بار بار مکھی کو ہٹاتا، آ کے مکھی بیٹھتی، بار بار ہٹاتا، مکھی بیٹھتی، بار بار ہٹاتا، ایک دم تیش میں آیا۔ بہرحال آنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق سے کہتا ہے کہ اے ابو عبداللہ، آپ دیکھتے ہو کہ مکھی بار بار آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا کہ تجھ جیسا ظالم، گھمنڈی، متکبر آدمی جب گھمنڈ کرنے لگے تو اس کے گھمنڈ کو چکنا چور کر کے اللہ تعالیٰ اسی مکھی کے ذریعے سے ذلیل فرما دیتا ہے۔ تو مکھی کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بڑی عظمتوں کے حامل۔ بس آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کروں، شروعات